شوال المکرم کو غزوہ احد ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ کافروں نے مکہ سے جنگ کے ارادے سے مقام احد پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ صحابہ سے مشورہ ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جس طرح فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو ہم مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے اس مشورے پر کچھ جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا فرمائیں کہ ہم مقام احد پر جا کر ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت پر تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے اور جنگی لباس سرکار نے پہنا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، زرہ پہنی اور خود مبارک پہنا اور باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو بطور مشورہ کہا تھا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم مقام احد پر جا کر کافروں سے لڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو پھر اتار دے۔ فرمایا اب حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہو کے رہے گا، فرق ہو کے رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا۔ پچھلے پیر صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت حضرت بلال حبشی کو فرمایا اے بلال جاؤ اور شہر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ تمہیں اللہ کا رسول جہاد کے لیے بلا رہا ہے۔ الجہاد الجہاد کی صدائیں بلند ہوئی۔ دوسری طرف جو کفار تھے انہوں نے تیاری بھرپور کی ہوئی تھی کیونکہ انہیں بہت کاری ضرب مقام بدر پہ لگ چکی تھی اور کافروں کے 70 سردار سرکار کے غلاموں نے کاٹ کے رکھ دیے تھے۔ انہیں یہ بڑا دکھ تھا، اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے فل تیاری کے ساتھ 3000 کے لشکر کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ ایسے جنگجو تھے جو ایک ایک بندہ درجن آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا تھا۔ سارے دلیر اور نوجوان اور اپنی تلواروں کو زہریں لگا کر جب وہ مقام احد پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو للکارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس جنگ کے لیے سرکار نکلے۔ پتہ چلا جنگ کے لیے نکلنا یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، جہاد کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک پورے 100 سال لگا کر اس امت کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ لڑائی کرنا اور کافروں سے لڑنا یہ انتہا پسندی ہے، اور جہاد کے لفظ کو انتہا پسندی کا نام دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج کفر غالب ہے اور بظاہر اسلام مغلوب نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کو روز بروز جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کو کھسی کر دیا گیا یہ باتیں سنا کر کہ جہاد جو ہے وہ ایک وقت کے لیے تھا، اب جہاد مسلمانوں پہ فرض نہیں۔ لہٰذا برما کی مظلوم مسلمان عورتوں پر، فلسطین کی عورتوں پر، کشمیر کی عورتوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا حالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں جو ہیں وہ خون کے آنسو رونے لگیں، جس قدر مسلمان عورتوں بچیوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے اسی وجہ سے کہ اس امت کو جہاد سے دور کر دیا گیا۔ ہمیں صرف عبادت تک محدود رکھا گیا کہ بس نماز پڑھنی ہے، مسلمانی صرف نماز ہے، اپنی روزی روٹی کا کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، لہٰذا تم جو ہے وہ پکے جنتی ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے عالمی سطح پر کسی سے بات کرنے کی یا اسلام کو غالب کرنے کی، تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تم جس مقام پر بھی ہو بس اپنا رانجھا راضی رکھو اور اپنا روزی روٹی اپنا پیٹ پالو، بس ٹھیک ہے۔ اسلام کی جب بات آئے یہ شاید مولویوں کا کام ہے، بس مولوی نکلیں یا مولوی کریں، تمہیں تو ضروری نہیں ہے، تمہارے اوپر فرض تو نہیں ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک، کمزور سے لے کر جوان تک اسلام کے جہاد کا فریضہ وہ فریضہ ہے جب اسلام کی عظمت اور اسلام کی بلندیوں کو لوگوں نے گرانا چاہا تو اللہ کے محبوب کی زندگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچے سے لے کر بڑے تک اللہ کے محبوب حکم دیتے تھے کہ اب کوئی بھی پیچھے نہ رہے،
اب اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کا معاملہ ہے۔ فرمایا پیچھے رہنے والے منافق ہوں گے اور پہلی صفوں میں لڑنے والوں کو اللہ جنت کا مجدہ سنا رہا ہے۔ معزز سامعین، صرف مسلمانی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بس ٹھیک رکھے، مسلمانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ جس مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کا معاملہ ہے تو آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کا تحفظ کرنا یہ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ نماز سے بڑا فرض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا، نبی پاک کی عظمت اور سرکار کی ناموس پر پہرے داری، یہ تمام فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں ایک وقت کے لیے فرض ہیں کہ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، پوری زندگی میں استطاعت کے مطابق 1 مرتبہ حج فرض ہے، مہینوں میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں، 12 مہینوں میں 11 مہینے چھوٹ ہے، 1 مہینہ روزے فرض ہیں۔ لیکن میرے محبوب کی عظمت کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، وہ صبح بھی فرض ہے، شام بھی فرض ہے، 5 وقت نہیں، زندگی کے ہر لمحے اللہ پاک نے ہر مسلمان پر فرض اور لازم فرما دیا۔ یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ مقام احد پر مصطفیٰ کے صحابہ 1000 کی تعداد تھی۔ کتنے تھے جی؟ 1000 رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نکلے۔ 300 عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھ 300 اس کے ماننے والے بھی تھے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، اور آپ حیران ہوں گے، بڑے عجیب بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ مبارک دیا کرتے تھے جمعے کا، اور جمعے دا جدو سرکار خطبہ دیندے سن، جمعے کا جب سرکار خطبہ دیتے تھے، حضور علیہ السلام کے خطبے سے پہلے یہ بندہ مسجد نبی میں خطبہ دیا کرتا تھا، عبداللہ بن ابی۔ اور کیا کہتا تھا ممبر پہ آ کے؟ میلاد منانا بڑا آسان ہے، سالانہ سال بعد محفل میلاد کر لینا یا نعت خانوں پہ پیسوں کی دتھیاں اڑا دینا یہ بڑا آسان ہے، اور جناب قوالوں پہ لاکھوں روپے اڑا دینا یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان بات ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا اور اپنے پیٹ کے لیے جینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب دین پر مشکل وقت آئے، اصل معاملہ یہ ہے کہ دین پر جب سخت اور مشکل وقت آئے اس وقت دین کی عظمت کے لیے کون نکلتا ہے؟ 1000 صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، 300 یہ تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ نکلے۔ یہ ممبر پر آ کر سرکار کے خطبہ سے پہلے آ کر کہتا تھا اسی کیڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے سانو آخری نبی عطا فرمایا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، ہم اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود جب دین پر مشکل وقت آیا، مقام احد پر پہنچنے کے بعد اس نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ نے تو خواہ مخواہ ہمیں مرنے کے لیے یہاں بلایا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام کھڑے ہوئے تھے، بوڑھا صحابی تھا، 9 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک بیٹا حضرت جابر تھا، اپنے بیٹے کو گھر میں چھوڑا اور تلوار لے کر حضرت عبداللہ بن حرام نکلے۔ جب 300 عبداللہ بن ابی منافقوں کو لے کر واپس جانے لگا، پیچھے 700 صحابہ رہ گئے، اور مصطفیٰ کے صحابہ 700، دوسری طرف 3000 تھے، اور 300 کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی جانے لگا کہ ہمیں مروانے کے لیے لائے ہو۔ پورے مجمع میں حضرت جابر کے والد بوڑھا صحابی ہے، عبداللہ بن حرام آگے بڑھے، تلوار کو لہرا کر عرض کیا آقا یہ سارے بھی چلے جائیں، آپ کی عظمت پر لڑنے کے لیے عبداللہ بن حرام اکیلا ہی کافی۔ گرامی قدر حضرات، اس میدان میں اللہ پاک نے پہلی دفعہ ہی مسلمانوں کو، پہلے جھٹکے میں ہی مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ سرکار کے صحابہ نے جب حملہ کیا ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
عبداللہ بن جبیر اور ان کے کمانڈ میں 50 صحابہ کو اپنی بیک پر کھڑا کیا۔ ادھر سے ایک رستہ آتا تھا، سرکار نے فرمایا کہیں کفار پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، ہماری پشت پر تم نے ہمارا تحفظ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر وہاں کھڑے 50 تیر اندازوں کے ساتھ، سرکار نے انہیں سفید کپڑے پہنائے ہوئے تھے تاکہ کفار اگر آنے کی کوشش بھی کریں رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھ کر واپس پلٹ جائیں۔ یہ رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ صرف مسجداں وچ تے محراباں وچ بیٹھ کے یا اپنے حجراں وچ بیٹھ کے دین دا تحفظ نہیں ہوندا۔ اللہ دے پیغمبر نے اسے اج دی 15 تاریخ نو 15 شوال المکرم نو میدان احد وچ جا کے خود تلوار پکڑ کے جنگ کر کے دسا ہے، فرمایا صرف مسجداں تک اسلام نہیں، اسلام اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے وچ داخل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسلام صرف مسجد تک نہیں، تمہارے گھروں تک بھی اسلام ہے، تمہاری مہندیوں پہ بھی اسلام ہے، اور جناب جب تمہاری برات نکلے تمہارے بیٹے کی تب بھی تمہارے اوپر اسلام پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے۔ جس طرح مسلمان بن کر مسجد میں آتے ہو، یا جس طرح رمضان میں تم رمضانی مسلمان اور رمضانی نمازی بن جاتے ہو، فرمایا اسی طرح تمہارے اوپر نماز اس دن بھی لازم ہے جس دن تمہاری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اسلام اسی طرح نافذ ہے جس طرح غمی کے موقع پر اسلام نافذ ہے۔ ہم غمی میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور جب خوشی کا معاملہ آتا ہے ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آسان وقت میں ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن لکھاں سلام انہاں شہدائے احد تے۔ جب فتح ہو گئی، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک سرکار نے فرمایا میں نہ بلاؤں تم نے نیچے نہیں اترنا، یہ رسول اللہ کے علم غیب تھا۔ فرمایا ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں اگرچہ شکست ہو جائے، ہم جس حالت میں بھی ہوں، اگرچہ ہمارے ٹکڑوں کو کوے اٹھا کر چیل اور کوے اٹھا کر لے جائیں، تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب فتح ہو گئی اور تمام صحابہ جو ہے وہ حکم ہوا کہ مال غنیمت اکٹھا کرو، دفع ہو گئے کفار، اس وقت چند صحابہ 40 کے قریب صحابہ نے کہا فتح ہو چکی ہے۔ یہ تب تک معاملہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہوتی کفار دوڑ گئے، میدان اب مسلمانوں کا ہے، تو لہٰذا جب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو یہاں کھڑے رہنا جو ہے وہ فضول ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں، جب تک سونا مدنی لجپال آقا اشارہ نہیں فرمائے گا ساتھ تھلے نہیں اترنا۔ 10 صحابہ وہاں کھڑے رہے، باقی نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، بڑے جنگجو آدمی تھے۔ حضرت اکرمہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نوکر اور غلام بنے۔ انہوں نے پیچھے سے آ کر وہی بات ہوئی، حملہ کیا، ادھر سے کفار پلٹے، اور اس طرح مسلمانوں پر ایک آزمائش آئی، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو درس دے دیا گیا۔ فرمایا جب تک تم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رہو گے فتح بھی تمہاری ہوگی، کافروں کے دلوں پر رعب بھی اللہ تمہارا ڈال کے رکھے گا، اور جب تم اللہ کے نبی کے حکم سے ہٹ جاؤ گے ساری مصیبتوں کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا۔ آج بھی مسلمہ قاعدہ ہے، آج اگر آزادی چاہتے ہیں، آج اگر اس ملک پر اپنی ذات پر اللہ کا کرم چاہتے ہیں، اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑ لو، اللہ کی طرف سے عنایتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہونا شروع ہوگا۔ اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تیر لگا اور آپ کے دندان مبارک کے کچھ کنگرے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں پر آزمائش آئی۔ تقریباً 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے، جن میں سرکار کے چچا جان جنہیں والد کا درجہ حضور دیتے تھے حضرت امیر حمزہ بھی 15 شوال المکرم کو شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ساری زندگی میں مجھ پر اتنا دکھ نہ آیا جتنا دکھ اس دن آیا جس دن حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ آج بھی حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جا کر
بندہ ان کی سفارش ڈال کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے تو رسول اللہ کسی امتی کا سوال نہیں رد فرماتے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ شہر مدینہ جائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جائیں، اور جانا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جب بھی 15 شوال کا دن آتا، صحابہ کو اکٹھا کرتے، ایک جلسے اور جلوس کی صورت میں شہدائے احد کی قبروں پر جاتے۔ پتہ چلا نیکوں کی قبروں پر جانا، شہیدوں کی قبروں پر جانا، یہ 15ویں صدی کے مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فتویٰ ہے، اور یہ مہر لگا دی جسے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ فرمایا رسول اللہ شہدائے احد کی قبروں پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے امتیوں، قیامت تک کے امتیوں کو میں یہ تحفے کے طور پر یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا جو بھی میرا امتی یہاں آ کر میرے چچا اور شہدائے احد کو سلام پیش کرے گا، قیامت تک کے لیے میرے ہر امتی کو میرے چچا امیر حمزہ اس کو سلام کا جواب بھی دیں گے اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمایا کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جب وہی دن آتا، بطور عرس منانے کے لیے شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر کرتے کیا تھے؟ وہاں جا کر حضرت حسان کو کہتے حسان کھڑے ہو کر میری نعت تو پڑھ۔ محفلوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ فرماتے کہ میری نعت سنا۔ حضرت حسان حضور کو حضور کی نعتیں سناتے۔ پتہ چلا حضور کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کی شانوں کو بلند فرمایا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تیری شانہ تیری ذات واسطے اسی بلند و بالا فرما چلی۔ وہاں رسول اللہ ان کے لیے استغفار کرتے، اور وہاں شہداء احد کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے۔ اور اس وچ اور کی ہوندا ہے؟ نعت خوانی یا تلاوت ہوندی یا انہاں بزرگاں واسطے دعا کیتی جاندی۔ تو یہ اصل ہے کہ رسول اللہ خود معصوم ہو کر شہداء کی قبروں پر گئے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے مرزے کا منہ بند ہو جائے، آنے والے ملا کا منہ بند ہو جائے، اور یہ نہ کوئی کہے قبروں پر جانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا قبروں پر جانے پر وہ مشرک ہوں گے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیکوں کی قبروں پر جانا ابو بکر صدیق کی بھی سنت ہے، آمنہ کے لال کی بھی سنت ہے مبارک ہے۔ کہیں ذرا گج کے سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے۔ آپ کا ناک کان کاٹا گیا، آپ کی زبان کاٹی گئی، پیٹ چاک کیا گیا، آپ کا جگر نکال کر مسلح کیا گیا۔ اور ان شہداء میں ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ جب مکہ میں رہتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر یہ اکیلا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ تو انہوں پتہ ایکو پتر ہوئے تو کیڑا پیارا ہوندہ ہے، پتر تے سارے ہی بڑے پیارے ہوندے، لیکن ایک ہوئے تو زیادہ ہوندے نال محبت ہوندی۔ ماں پیو دی محبت دا انداز ہوندہ ہے وکھرا وا ہوندے نال ہوندہ ہے، کیونکہ کلا ہوندہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اکیلے تھے، ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رسول اللہ کی زلفوں پر نظر پڑ گئی۔ بس پھر جدو نظر پئی تے دیوانے ہو گئے، عاشق ہو گئے حضور دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ان کے حالات زندگی میں ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ ان کو جو جوڑا پہنایا کرتی تھی، پاکستانی اس وقت تقریباً 4 لاکھ کا ایک جوڑا ہوتا تھا، جو ان کی والدہ سپیشل ان کے لیے سوٹ بناتی، اور جب ان کو کپڑے پہنا لیتی ان کی والدہ، پھر ان کے جسم پر خوشبو لگاتی اور انہیں خوبصورت پہناوا پہنا کر گلی میں جو ہے وہ ٹہلنے کے لیے چھوڑتی۔ تو جس دروازے سے بھی گزرتے لوگوں کے گھر خوشبو سے معطر ہو جاتے۔ لوگ کہتے کہ مصعب گزر گیا ہے، سارا دن گلیوں سے خوشبو آتی۔ ایک دن سرکار پر نظر پڑ گئی، ماں نے روکا، والد نے روکا، ادھر نہ جاؤ۔ کہا اماں میں مجبور ہوں، ایک ماں کیا کروڑوں ماں باپ بھی ہوں تو میں حضور کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر۔ سرکار کے پیچھے شہر مدینہ چلے گئے، دیوانے ہو گئے حضور کے، عاشق ہو گئے۔ جان دے ہو پھر جدو عشق لگ جاوے حالت کی ہو جاندی۔ ایک تہ بند وہ ماں جس نے لاکھوں کا لباس جو پہناتی تھی،
کہنے لگی جے انہاں وال جانا تے پھر ساڈے کپڑے بھی لا دے۔ ایک ٹاٹ دا لباس پہن کے در مصطفیٰ تے حضرت مصعب بن عمیر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام رونے لگے، فرمایا واہ مصعب بن عمیر، اسلام نے تو تجھ سے کپڑے بھی لے لیے، تو نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا۔ شہر مدینہ میں احد کا جب اعلان ہوا، یہی طے بند بندہ ہوا تھا اس مجاہد کا، میدان احد میں چلے گئے، شاہانہ زندگی چھڑ کے فقیراں والا لباس پہننا، اے تو اندے کو کے پوچھے جنہیں پہنا ہے۔ حضرت کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کیا کرو ذرا گاز کے سبحان اللہ دی آواز۔ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جب تمام شہداء احد کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کی لاش بھی وہاں موجود تھی۔ کسی صحابی کی لاش کو دیکھ کر حضرت امیر حمزہ کے بعد حضور اتنا نہیں روئے جتنا حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھ کر روئے۔ فرمایا صحابہ انہیں کفن دفن پہ کر دو، انہیں کفن کا انتظام کرو۔ اے وہ واحد صحابی ہے جن کے پاس کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ اسی تہ بند کو اتارا گیا۔ آج ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ آج لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر نامحرم عورتوں کے ننگے سروں کے عورتوں کے سامنے اگر مولوی بیٹھ کر نبی کی حیات پر تبصرے کرے، اور نہیں نبی کو یہ نہیں علم تھا تو نبی کے پاس یہ شان نہیں تھی تو نبی کے پاس، ڈب کے مر جا، تیری ماں نے تینوں رسول اللہ دی غلامی والی گھٹی نہیں پائی، تیرے ماں پیو حلال نہیں کھادا۔ اگر تیرے ماں پیو حلال دا لقمہ کھادا ہوندا، جدوں بھی تیرے سامنے تیرے نبی دا نام ہوندا تو جان قربان کرن واسطے تیار۔ فرمایا اسی تہ بند میں میرے مصعب کو لپیٹ دو۔ صحابہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ منہ پر کفن ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اے ہے اسلام، اور جب پاؤں پر کپڑا ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر اسلام پر کسی کو بات کرنے کا حق ہوتا تو مصعب کو اللہ نے حق دیا تھا۔ اسلام نے تو اس سے کپڑے بھی چھین لیے، مگر مصعب نے اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر جان قربان کر کے بتا دیا ہے جب نبی کی عظمت اور نبوس کا معاملہ آ جائے پھر ایک جان کیا لاکھوں جانے بھی ہوں تو سونے محمد کے نام پر قربان کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد جب گھر سے جانے لگے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حرام تھا، مجھے بلایا اور کہا میں تمہیں 2 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھتا۔ آپ فرماتے کاش میں تمہیں رسول اللہ کے نام پر اپنی آنکھوں سے جان قربان کرتا ہوا دیکھتا، لیکن افسوس میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری چھوٹی چھوٹی 9 بیٹیاں ہیں، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میری 9 بیٹیاں ہیں، تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ میں کثیر العیال آدمی ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، ان کا کوئی وارث میرے بغیر نہیں۔ اے جابر ہو سکتا ہے کل جو سب سے پہلے شہید ہو وہ میں ہی ہوں، اسی لیے آپ نے کہا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، اور فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، میں نے لوگوں کا بڑا قرض دینا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ کل جب میدان احد میں کوئی سب سے پہلے رسول اللہ پر جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو تیرا ابا ہوئے گا جڑا حضور دے نام تو جان دا نذرانہ پیش کرے۔ سینے پر ہاتھ مارتے اور کہتے جابر تو ویکھ لویں کل میدان احد وچ جڑا سارا تو پہلے کافراں دیاں صفاں وچ وڑ کے لڑدا ہویا تے رسول اللہ تے اللہ دے نام تو قربان کردا ہویا جان نو نظر آئے گا، تیرا ابا تے اللہ دے رسول دے نام تو جان دا نذرانہ پیش کردا ہے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ دی آواز آوے۔ فرمایا میرا قرض اتار دینا۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک دن سرکار مسجد نبی میں بیٹھے تھے، فرمایا جابر کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ وہ اینڈ ٹائم پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کے ذمے قرض بڑا ہے، ہر وقت پریشان رہتے کہ میں والد کا قرض کس طرح اتاروں۔ نبی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی، فرمایا چلو جابر کے گھر چلتے ہیں، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور جنہیں دامن پھیلایا ہی نہیں، جدے ذہن چے پایا گیا انہاں دا نام لونا بندہ مشرک نعوذ باللہ ہو جاندہ ہے، یا انہاں دا نام مسجد وچ لکھتے یہ یا محمد یا رسول اللہ کو لکھے تو بندہ دا مشرک ہو جاندہ ہے۔ جدو زمانہ تے عقل دا معاملہ ہی آ گیا کہ جدو رب دے رسول دی باری آ جائے تو اسی تولن بہ جائیے کہ رب دے معاملے تے نبی شے کوئی نہیں، نبی دے معاملے تے ولی شے کوئی نہیں، اور تیرے معاملے وچ تیرا ابا شے کوئی نہیں، یہ کیوں نہیں کہندا؟ تیری چاچی شے کوئی نہیں، تیری ماں شے کوئی نہیں، تیری دادی شے کوئی نہیں، تیری پیو تے تیری دادی دا معاملہ آوے تینو عزت بڑی پیاری ہے کہ جدو نبی دی عظمت دی باری آوے تو مقابلہ رب نال لا کے بہ جائیں۔ نا اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب تعالیٰ تو بعد اگر اس کائنات وچ رب نے کسے نو شانہ دیتے ہیں تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے سب تو شانہ لگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس سال تقریباً ایک چھوٹی سی ڈھیری جو تقریباً 1 من بھی نہ ہوتی، آپ فرماتے ہیں اس سال میرے باغوں نے کھجوریں دیے اور میں نے رکھ کر بڑا پریشان تھا، یار کنوں کھجوراں دے کے قرض لاواں، قرض زیادہ کھجوراں تھوڑیاں، ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لمحے سرکار آئے، فرمایا جابر میں اکثر تمہیں پریشان دیکھتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ قرضہ نہیں اتر رہا۔ انج سرکار نے آدھی چادر لائی، چادر لا کے انہاں کھجوراں تے پائی، فرمایا ایک پاسو چادر چک ایک پاسو چادر چکی، فرمایا سارے قرض کھاواں نو بلا لے، لہن لگ گئی، فرمایا اور کھجوراں کٹی جا تے دتی جا جدوں تک میں محمد کھڑوتا تیریاں کھجوراں نہیں ختم ہوتا۔ یا رسول اللہ اور فرمایا اے جابر تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں، ان کے والد میدان احد میں شہید ہوئے، بڑے جذبے کے ساتھ شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید ہوئے۔ میدان احد میں جو سب سے پہلے شہید ہوا حضرت جابر کے والد تھے۔ فرمایا اے جابر میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور خوشخبری دیں۔ فرمایا جدو تیرا والد گیا ہے نا شہید ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ، جب تمہارے والد شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو بھی شہید جاتا ہے اللہ اس سے کلام فرماتا ہے پردے میں، لیکن جدو تیرے والد گرامی اللہ دی بارگاہ حاضر ہیں رب نے سارے پردے لا کے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ عشق ہوئے دل وچ تے رب شانہ بھی دیندا، یہ ساری زندگی کیڑے کٹ دے لنگ جائے، داتا علی اجمیری کوئی شے نہیں تو فلانے کوئی شے نہیں تو فلانے کوئی شے نہیں، ساری زندگی کیڑے ہی کٹنے ہون، پھر صحابہ نو بندہ پہ جائے، پھر امہات المومنین نو پہ جائے، کتے دا کم کی ہے بھونکنا تو بندے دا کم میں لنگ جانا، سورج وال کوئی منہ کر کے ساری زندگی تھکدا رہے، تھکنے سورج تک نہیں پہنچنا، انہیں تیرے ہی منہ تے آنا ہے۔ مصطفیٰ دے صحابہ تے اس امت دے اولیاء اللہ، اس امت دے چمکدے سورج تے چاند نے جیڑا نول بھونکے گا تھکے گا اندے اپنے منہ تے تھوکائے گا۔ داتا علی اجمیری دا نام بھی قیامت تک رہے گا، غوث جلی دا نام بھی قیامت تک۔ گج کے ذرا سبحان اللہ دی آواز۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دے دشمن آئے، اشرف علی تھانوی جیسے آئے، بڑے بڑے گنگوئی جیسے آئے اور آ کے ایڑیاں دیا زبانہ دراز کی تیاں، کسی نے نبی دے بارے بھونک کے چلا گیا کہ ولیاں دے بارے بھونک کے چلا گیا، مگر میرے داتا کی حکومت نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، قیامت تک معین الدین کی حکومت نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، قیامت تک فرید الدین کا نام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور دشمنوں کے نام مٹ گئے، رب دیاں دتیاں یا شانہ ختم نہیں ہوندیاں، ولیاں دے منکر مٹ گئے، انہاں دیاں قبراں بھی مٹ گئیاں، داتا دی قبر تو بھی نہ قیامت تک پھل خوش ہون گے، معین الدین دی قبر تو بھی پھل خوش۔
ساڈے کو جو سودے نے لینے تو ٹھیک ہے، نہیں لینے تو واپس کر دیو، گج کے سبحان اللہ دیو۔ ساڑی مجبوری ہے، اللہ دے پیارا دی محبت ساڑی گھٹی وچ شامل ہے۔ اسا یوٹیوب دے بیان ایسی ایڈے کچے نہیں کہ فیس بک تے بیان سن کے اپنے عقیدے بدلیے، اسی ایڈے کچے نہیں، ساڑیاں رگاں دے وچ محبت آل مصطفیٰ آل اصحاب دا خون ہے۔ ایک کلپ سن کے عقیدے بدلا نالے ہو، یاد رکھو اللہ دے ولی بھی سچ نے، اللہ دے صحابہ، اللہ دے محبوب دے صحابہ بھی سچ نے، اصحاب مصطفیٰ بھی قیامت تک سچ نے۔ فرمایا جابر تینو خوشخبری نہ دیواں، سارا تو پہلے رب تعالیٰ نے تیرے والد نو بغیر پردے تو دیدار عطا فرمایا ہے، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن حرام مانگو کیا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدے برباد ہو گئے کیونکہ مولوی نو تو 5 منٹ سننا سانو برداشت نہیں، 5 منٹ اتے ہو جان تے جناب او کیڑی قیامت آ گئی، کیڑی قیامت آ گئی۔ گرامی قدر حضرات، اس دور وچ عمل تو ضروری عقیدہ بچانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج عقیدہ ختم ہو رہا، عقیدے لٹ رہے، عقیدے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا دی تباہ کاری ہے کہ جڑے امت مسلمہ دے 14 صدیاں تو مسلمہ کیتے سن، آج انہاں نو چھیڑ خانی کیتی جا رہی، آج انہاں تے حملے کیتے جا رہے ہیں، اور اساں لوگ نہیں جی بڑی لاجک بیان ہو رہا ہے، بڑا لاجک بیان ہو رہا ہے، بابے تے شیں کوئی نہیں تے فلانے تے شیں کوئی نہیں۔ یاد رکھو آصف بن برخیائی تے بابا جدا ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا سبحان اللہ بے شک۔ ہے بابا کہ نہیں جنہیں تخت بلقیس لیاندا ہے، ہن اس بابے نو کیڑے کھاتے وچ بنا ہو تے نبی نہیں ہو تے ولی ہے، تے رب کہندا ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تے اوتھے بیٹھا ہے، اٹھیجا بھی کوئی نہیں، تے تخت بلقیس 1 مہینے دی مسافت تے پیا ہے، ایویں اکھ دا اشارہ اللہ دے نبی دا بھی نہیں ہویا کہ تخت کدھروں آ گیا ہے۔ جے بابے شیں کوئی نہیں تے بابا آدم بھی شیں کوئی نہیں، اما ہوا بھی شیں کوئی نہیں، تو حرام دا ہے، پھر تو کتھوں نکل کے آیا؟ جے تو آدھے پیو نو نہیں مننا تو بابا نو نہیں مننا تو پھر تو حرام دی اولاد ہے۔ حلالی تے پیواں دے خلاف نہیں ہوندا، حلالی بابا دے بارے نہیں بولدا، جیڑا ہی بھونکدا ہے حرامی بولدا ہے، جیڑا حلالی ہوندا ہے بابا دا بھی اعتراف کرانا ہوندا ہے، ماما دا بھی احترام کرانا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان گج کے ذرا سبحان اللہ دی آواز۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جابر تینو خوشخبری نہ دیواں؟ یا رسول اللہ دیو۔ فرمایا رب تعالیٰ نے تیرے پیو نو فرمایا جابر دے والد منگ کی منگنا ہے، تو انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ دینا چاہنا ہے نا، پھر اے جان ایک واری ہور میرے جسم وچ پا، میں قبر وچوں نکلا، پھر میں میدان سجاوے تیرا محبوب حکم دے وے میرے نام تے جان تے دیو، پھر تیرے نبی دے نام تے تیرے نام تے جان پھر قربان کر کے پھر تیری بارگاہ وچ آتا ہے۔ سبحان اللہ دی آواز۔ سبحان اللہ 5 منٹ اتے ہو گئے پھر بھی گج کے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے فرمایا عبداللہ بن حرام یہ تے میرا مسلمہ قیدا ہے، جنہوں موت آ جائے میں واپس دنیا وچ نہیں بھیجدا، اور کوئی مانگ۔ عبداللہ بن حرام نے کہا یا اللہ پھر میرا پیغام میرے محبوب تے محبوب دی امت وال بھیج دیو کہ جیڑا بھی اللہ دے محبوب دے نا تو جان قربان کر کے اگر رب تعالیٰ انہوں بڑیاں عزتاں عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اللہ نے نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جیڑے رب دی راہ تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے چلے جان انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء او زندہ نے، تواڈی کھوپڑی تے تواڈے لاجک وچ نہیں آن گے، جے لاجک وچ تے تواڈی کھوپڑی وچ آ جان او پھر اللہ دے بندے تے نہ ہوئے۔ فرمایا جویں رب سمجھ وچ نہیں آ سکدا ایویں اللہ والے بھی تواڈی سمجھ وچ نہیں آ سکدا۔
فرمایا تسی عقیدہ ہی رکھنا کہ اللہ دے ولی زندہ نے اور ایک قرآن دا حکم ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔